بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ انہیں 3 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی؟ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ وی لاگ کے ذریعے سے اور اپنے پروگرام کے ذریعے سے وہ لوگوں کو پاکستان کے اداروں کے خلاف اکساتے ہیں۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے عوام میں پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے تمام وی لاگس بنائے اور ان کے پروگرام دیکھے جائیں تو وہ نفرت انگیز ہوتے ہیں۔ جنرل امجد شعیب بہت پرانے فوجی ہیں اور اس وقت ان کی عمر 80 کے لگ بھگ ہے۔ جنرل صاحب کافی عرصے سے ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھے جاتے رہے ہیں اور وہ دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر ٹی وی پر آتے رہے ہیں، مگر جب بھی ان کا پروگرام چلتا ہے اور ان کی آراء ہوتی ہیں تو ان کا تعلق دفاع سے بہت ہی کم ہوتا ہے۔ دفاعی تجزیہ نہیں کرتے بلکہ وہ سیاسی تجزیے کرتے ہیں، اور کافی عرصے سے وہ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حامی تجزیہ نگار دکھائی دیتے ہیں، اور دفاعی تجزیہ جو ہے ان سے کوسوں دور ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں یہ روایت چل پڑی ہے کہ جو فوج کے ریٹائرڈ حضرات ہیں وہ دفاعی تجزیہ کار کے طور پر ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں، مگر وہاں پر آ کر سیاسی تبصرے کرتے ہیں اور جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جنرل امجد شعیب بھی ان میں سے ایک ہیں۔ وہ بھی کافی عرصے سے عمران خان کی حمایت میں مختلف قسم کی آراء پیش کرتے رہے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر ہمیشہ پی ٹی آئی کی حمایت میں ہوتا ہے، اور نواز شریف کے خلاف بات کرنا ان کا نظریہ ہوتا ہے، اور نواز شریف کے خلاف تنقید کرنا ان کے گفتگو کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے۔ اب موجودہ حکومت نے انہیں گرفتار کیا اور ان پر اداروں کے خلاف زہر اگلنے کا الزام لگا کر ان کے خلاف کارروائی کی۔ تاہم انہیں رہا بھی کیا گیا ہے، لیکن جنرل صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس عمر میں ہیں انہیں اس عمر کا لحاظ کرنا چاہیے اور ہر وقت جانبداری کے ساتھ تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ جنرل صاحب کے حامیوں کا کہنا ہے، جن میں پی ٹی آئی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے، کہ ایک 80 سالہ بزرگ کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ ایک قومی ہیرو ہیں اور جنگوں میں حصہ لیتے رہے ہیں اور پاکستان کے لیے قومی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 80 سال کے ہیں اور ضعیف ہیں تو ایام ضعیفی میں انہیں کم از کم جانبدارانہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں گھر میں آرام کرنا چاہیے اور اس قسم کی سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا جاتا رہا کہ 80 سالہ بزرگ کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور اسے اذیت دے رہے ہیں۔ اعظم سواتی اگر 80 سال کے بزرگ ہیں تو انہیں اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے اور سیاست سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کیں، اور جب وہ تقریریں کرتے تو ان کا جوش دیدنی تھا، تو ان کا جو تقریریں کرنے کا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ ہے اب تک ختم ہونے کا نام نہیں رہتا۔ تو پھر وہ 80 سال کے بزرگ کس طرح ہیں؟ اور پھر جب ایک واقعے میں جب ایک غریب فیملی، ایک غریب خاندان کے کوئی جو بھینس تھی، کوئی جانور تھا، وہ ان کے کھیتوں میں چلا گیا، تو
تو انہوں نے اس پورے خاندان کو اذیت کا نشانہ بنایا، ان پر مقدمہ کروایا، انہیں جیل کروائی، ان پر تشدد کروایا۔ اس وقت ان کی 80 سالہ عمر کدھر گئی؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ جب یہ لوگ اپنی سرگرمیاں کرتے ہیں، اپنے نقطۂ نظر بڑے جوش سے ورولے سے بیان کرتے رہتے ہیں اور کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں بولتے ہیں، تو اس وقت انہیں خود 80 سال اور 70 سال اور 75 سال اور 90 سال عمر دکھائی نہیں دیتی، اور اس وقت وہ ان کی پذیرائی کی جاتی ہے اور وہ اپنے بڑھاپے کا خیال نہیں کرتے۔ لیکن جب ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ جی بزرگ آدمی ہیں۔ لہٰذا یہ نقطہ نظر انتہائی غلط ہے کہ آپ عمر کے لحاظ سے آپ تنقید کرنا شروع کر دیں کہ وہ بزرگ آدمی ہے، اس کے خلاف کیوں کارروائی کی جا رہی ہے۔ بزرگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کہتے رہیں اور جو چاہے کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے اگر جنرل امجد شعیب نے قومی خدمات انجام دی ہیں پاک فوج کی سروس میں، تو وہ تنخواہ لیتے رہے ہیں، مراعات لیتے رہے ہیں، اور پاک فوج نے اور قوم نے، عوام نے ان کو عزت بھی دی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر کام کرتے رہے، بلکہ فوج سے اچھی مراعات لیتے رہے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک گئے، اور اب تک ان کی پینشن لے رہے ہیں، ان کی مراعات لے رہے ہیں، اور فوج کی طرف سے ان کے نام کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل کے الفاظ بھی لکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک نمایاں شخصیت مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی کسی ادارے میں بلا وجہ خدمات انجام نہیں دیتا، بلکہ اس کے اگینسٹ وہ مراعات لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے۔ سبھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو پھر جنرل صاحب نے اگر جنگیں لڑیں اور فوج میں سروس کرتے رہے تو وہ مفت نہیں کرتے رہے، بلکہ قوم انہیں اس کے عوض معاوضہ دیتی رہی۔ ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہ کیجیے جس سے کہ ایک غلط تاثر ابھرے۔ کوئی بھی مفت میں رضاکارانہ طور پر خدمات انجام نہیں دیتا۔ پاک فوج اپنے جرنیلوں، کرنلز، میجرز اور بریگیڈیئرز اور فوجیوں اور سپاہیوں کا مکمل خیال رکھتی ہے، اور پاک فوج 80% سے زیادہ پاکستان کا بجٹ حاصل کرتی ہے جو انہی لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جنرل امجد شعیب صاحب، آپ اپنے اداؤں پر غور کریں، اور اب آپ اپنا جو جانبدارانہ تجزیہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی بے جا تعریف اور بے جا حمایت ہے، اس سے ہاتھ کھینچ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس عمر میں آپ اللہ اللہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔